أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم، ثم الصلاة والسلام على عبدك ونبيك وصفيك ورسولك وخيرتك من الخلق أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما ابن عمه علي عليه السلام، وهو النبأ العظيم والصراط المستقيم والقرآن الكريم، وهو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم وحبل الله المتين وإمام المسلمين ووصي رسول رب العالمين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روز جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا، اور تمام تر شکر بھی اسی کی بارگاہ میں کہ جس نے نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمیں ہمکنار فرمایا۔ مزید توفیقات میں اضافے کے لیے ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، سورہ مبارکہ حجرات کی 13ویں آیت کو آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ اس آیت مجیدہ میں پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں عزت دار ہونے کا معیار بیان کر رہا ہے۔ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کسی طریقے سے عزت دار ہو جائے۔ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ جب روز قیامت پروردگار عالم کی بارگاہ میں پہنچے تو سرخرو ہو کر پہنچے۔ ہر ایک کی دلی خواہش ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت مجیدہ میں نسخہ بیان فرما دیا، اس آیت مجیدہ میں وہ طریقہ بیان فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم میری بارگاہ میں عزت دار ہو جاؤ، میری بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ، تو اس ایک شے کو اپنا لو تو میری بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ گے۔ دیکھیے، پروردگار عالم نے اس آیت مجیدہ میں جو عزت دار ہونے کا معیار بیان کیا، وہ معیار بیان نہیں کیا جو دنیا والے اپنے نزدیک عزت دار ہونے کا معیار سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب یہ کہ بالفرض دنیا میں عزت اسی کی جاتی ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے، جس کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم نے اس آیت مجیدہ میں مال و دولت کو عزت دار ہونے کا معیار نہیں بتایا۔ دنیا میں عزت دار وہی ہوتا ہے کہ جس کا گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ایک بندہ مقرر ہو، جب وہ گاڑی سے اترے تو اس کے پیچھے 10 بندے چلنے والے ہوں، اس کو 20 بندے سلام کرنے والے ہوں، وہ دنیا والوں کی نگاہ میں عزت دار ہوا کرتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم نے اس آیت مجیدہ میں یہ طریقہ بھی بیان نہیں کیا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں گے آواز بلند۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اس سے بہتر صلوات دیا کریں گے آواز بلند۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، سورہ مبارکہ حجرات کی 13ویں آیت میں پروردگار عالم نے اپنی بارگاہ میں عزت دار ہونے کا معیار بیان کیا، اور میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ پروردگار عالم نے وہ معیارات بیان نہیں کیے جو دنیا والے اپنے نزدیک عزت دار ہونے کا معیار سمجھتے ہیں۔ دنیا میں عزت اسی کو دی جاتی ہے جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے۔ دنیا میں عزت اسی کو دی جاتی ہے جس کے پیچھے 10 بندے چلنے والے ہوں، 20 بندے سلام کرنے والے ہوں، 2 بندے گاڑی کا دروازہ کھولنے والے ہوں۔ وہ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عزت بہت زیادہ ہے۔ ہو سکتا ہے ایسا انسان جسے دنیا والے عزت دے رہے ہوں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی کوئی عزت نہ ہو۔ تو پروردگار عالم نے اس آیت میں عزت دار ہونے کا معیار بیان کیا۔ اچھا دیکھیے، بذات خود مالدار ہونا، بذات خود صاحب ثروت ہونا، صاحب دولت ہونا، یہ صفت بری نہیں ہے، بلکہ مالدار ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر جو صفتیں آ جاتی ہیں وہ انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ بالفرض جیسے اگر کسی کے پاس پہلے دولت نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں پہلے فراوانی نہیں تھی، لیکن پروردگار عالم نے اسے عطا کیا، تو اب
ہماری زبان میں اس کے کاندھے نیچے نہیں آ رہے، اب اس کے اندر ایک انا پیدا ہو گئی، اب اس کے اندر غرور اور تکبر آ گیا. یہ صفت بری ہے جو مالدار ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر آ جاتی ہے. ورنہ خود بذات خود صاحب ثروت ہونا برا نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہمارے ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں ایسے ادوار ملیں گے کہ ائمہ علیہ السلام صاحب ثروت تھے. بلکہ ایک جملہ بدل کر کہہ دوں کہ دولت مند ہونا یہ بذات خود برا نہیں ہے، کیونکہ اگر یہی دولت قارون کے پاس آ جائے تو دشمن نبی بنا دیتی ہے، اور اگر خدیجہ کے پاس آ جائے تو محسن نبی بنا دیتی ہے. لہذا سامعین محترم، بذات خود مالدار ہونا برا نہیں، بلکہ جو مالدار ہونے کی وجہ سے صفت انسان میں آتی ہے وہ انسان کو برا بنا دیا کرتی ہے. اب پروردگار عالم سے سوال کرتے ہیں میرے مالک تیری بارگاہ میں عزت دار ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہا پڑھو آیت، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. ٹھیک ہے، یاد کیجئے حجت الوداع کا موقع کہ جب رسول اللہ واپس پلٹ رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس میں یہی بیان کر رہے ہیں کہ نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ عجم کو عرب پر فضیلت ہے، نہ عرب کو عجم پر فضیلت ہے، بلکہ تم میں صاحب فضیلت وہی ہے کہ جو متقی ہے اور پرہیزگار ہے، وہی جو ہے وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عزت دار ہے. اور سامعین محترم، اگر متقی بننا ہے، اگر صاحب تقوی ہونا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں کو چھوڑے. یہی ہمارا موضوع چل رہا ہے کچھ جمعوں سے، اور آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہوتے ہیں. کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. آپ کی خدمت میں یہ وضاحت بیان کی تھی کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ یہ دو اصطلاحیں ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پروردگار عالم نے گناہ صغیرہ کے معاملے میں ہمیں چھوٹ دی ہے کہ ٹھیک ہے کرتے رہو کوئی مسئلہ نہیں، اور گناہ کبیرہ میں تمہاری پکڑ کروں گا اور تمہیں پکڑوں گا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ گناہ دونوں ہیں. گناہ صغیرہ بھی ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہیں، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ. یہ فرق کیوں ہے؟ فرق اس وجہ سے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں کہ اگر بالفرض انسان نے اس گناہ کو انجام دیا اور دنیا میں توبہ بھی نہ کی، قیامت کے میدان میں پہنچا تو نہ پروردگار عالم کی رحمت شامل حال ہوئی، نہ اہل بیت علیہ السلام کی شفاعت میسر ہوئی، تو اس کے لیے جہنم کنفرم ہے. ٹھیک ہے، یعنی جہنم کی سزا اس کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اب اس کو جہنم میں جانا ہی پڑے گا. تو وہ گناہ جن کے ارتکاب پر پروردگار عالم نے جہنم کی وعید سنائی ہے، پروردگار عالم نے جہنم کا وعدہ کیا ہوا ہے قرآن کی آیتوں میں، یا اہل بیت علیہ السلام کے فرامین میں جن گناہوں کے متعلق جہنم کا کہا گیا ہے، تو وہ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں. لیکن گناہ صغیرہ میں جہنم تو نہیں، لیکن پروردگار عالم کے مختلف عذاب انسان کو دیے جائیں گے، چاہے وہ دنیا میں ہوں، چاہے وہ قبر میں ہوں یا برزخ میں ہوں. مختلف طریقے سے انسان کو عذاب میں گرفتار کیا جائے گا. ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر آواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو مختصراً ہماری مختلف گناہ کبیرہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، شرک کے حوالے سے بات ہوئی، آپ کے والدین، جھوٹ، غیبت، موسیقی، اس کے علاوہ شراب نوشی، حرام مال خانہ، یتیم کا مال خانہ اور دیگر گناہوں کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. آج ایک اور گناہ پر گفتگو کرنی ہے. ائمہ علیہ السلام نے اور قرآن کی آیت میں اس گناہ کو بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا اور اس پر بھی جہنم کا پروردگار عالم نے اعلان کیا. وہ گناہ کیا ہے؟ وہ ہے اسراف. ٹھیک ہے، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں آیت پیش کرتا ہوں. سورہ مبارکہ اعراف آیت کا نشانہ 31. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو. کھانے اور پینے پر پابندی نہیں ہے، کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو. وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن خبردار اسراف مت کرنا، حد سے تجاوز نہ کر جانا، حد سے آگے نہ بڑھ جانا. کیوں؟ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اچھا دیکھیے، اسراف کسے کہا جاتا ہے؟ ہماری زبان میں اگر آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو فضول خرچی. ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے اردو زبان محدود زبان ہے، اس میں مختلف چیزوں کو اسراف کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ وہ اسراف سے شدید تر ہوا کرتی ہے. جیسے دو اصطلاحیں ہیں جو اسراف کے زمرے میں آتی ہیں، جو اسراف کے موضوع کے وقت بیان کی جاتی ہے. ایک ہے اسراف، ایک ہے تبذیر. ٹھیک ہے، دونوں الگ الگ شے ہیں. میں بلکہ آپ کے سامنے تبذیر کے حوالے سے بھی آیت پڑھ دیتا ہوں. قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 27. پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فرمایا کہ یہ تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی، شیاطین کے بھائی. اب کیا فرق ہے اسراف میں اور کیا فرق ہے تبذیر میں؟ تبذیر زیادہ شدید تر ہے. ایک بار صلوات پڑھے مل کر آواز بلند. انسان کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں پڑھائے کہ جس کی بالفرض فیس ہے $200 $100، صحیح ہے، لیکن بالفرض وہ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں ڈلواتے ہیں جہاں کی فیس ہے $1500، صحیح ہے. تو اب یہ کہا جائے گا یہ ہے اسراف. جہاں پر خرچ کرنا چاہیے تھا، شریعت نے اجازت دی تھی کہ ایجوکیشن پر خرچ کیا جائے، وہاں پر انسان نے زیادہ خرچ کر دیا، اسے کہتے ہیں اسراف. بالفرض
بیٹی کی شادی کرنی ہے، شریعت نے ذمہ داری لگائی ہے ماں باپ کی کہ اس کا انتظام کرنا ہے. ماں باپ نے جو ہے وہ شادی کی، لیکن جہاں شریعت نے یہ کہا تھا کہ تمہارے حیثیت کے مطابق کھانا ہونا چاہیے، سارے انتظامات ہونے چاہیے، جہاں پر شریعت نے اس بات کا خیال رکھنے کا کہا تھا، جہاں پر اس کے اسٹینڈرڈ یہ تھا کہ 2 ڈشز رکھی جائے، اس نے 50 کھانے رکھ دیے. ٹھیک ہے، خرچ کرنا چاہیے تھا لیکن زیادہ خرچ کر دیا، اسے کہتے ہیں اسراف. تبذیر کسے کہتے ہیں؟ تبذیر کہتے ہیں جہاں پر خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا. صحیح ہے، شریعت نے منع کیا تھا، وہاں پر انسان نے زیادہ خرچ کر دیا بالفرض. جیسے شریعت نے منع کیا ہے کہ شراب نوشی حرام، ٹھیک ہے، اس پر خرچ نہیں کرنا. اب انسان بالفرض خدا نخواستہ کوئی اس گناہ میں ملوث ہو جائے اور شراب نوشی کے اخراجات جو ہے وہ اٹھاتا رہے، تو اب یہ کہلائے گی تبذیر. یہ اسراف سے زیادہ شدید تر ہے. صحیح ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ اردو زبان محدود ہے اور وسعت نہیں ہے، لہٰذا دونوں کو ہی اسراف کہہ دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ 2 الگ الگ جو ہے وہ باتیں. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد. تو قرآن مجید نے کہا کہ خبردار دیکھو اسراف مت کرو. اچھا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتائیے کہ مالدار افراد جو صاحبان ثروت ہیں وہ زیادہ اسراف کرتے ہیں یا غریب لوگ ہیں وہ زیادہ اسراف کرتے ہیں؟ کون زیادہ اسراف کرتا ہے؟ ہاں، چھٹے امام کا فرمان ہے اکثر غریب لوگ مالداروں سے زیادہ فضول خرچ ہوتے ہیں. اکثر غریب لوگ، اکثر وہ لوگ جو غربت کا شکار ہیں وہ زیادہ فضول خرچ ہوتے ہیں کن سے؟ مالداروں سے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کیونکہ مالداروں کو جو پروردگار عالم نے عطا کیا ہے وہ اسی میں سے اسی کے مطابق خرچ کرتے ہیں، لیکن غریب لوگ جو پروردگار عالم نے عطا نہیں کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. صحیح ہے، بالفرض بیٹی کی شادی کا ذمہ ہے، اب ایک امیر اپنی بیٹی کی شادی کے اخراجات اٹھا رہا ہے، لیکن جو پروردگار عالم نے اسے دیا ہے اس حساب سے انتظام کر رہا ہے. لیکن ایک غریب شخص ہے، انتظام تو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ قرض لے رہا ہے. اچھا، قرض لینے کی ممانعت نہیں ہے، شریعت نے اسے منع نہیں کیا ہے، لیکن قرض اتنا لے جتنا اس کی استطاعت ہے، جتنا اس کا اسٹینڈرڈ ہے، اس حساب سے شادی میں خرچہ کرے. لیکن بالفرض وہ دیکھا دیکھی میں، دوسروں کی جو ہے وہ برابری کرنے میں وہ زیادہ قرضہ اٹھا لے، تو اب یہ کہلائے گا اسراف کیا. صحیح ہے، اس نے فضول خرچی کی. تو مولا نے کہا اکثر غریب لوگ مالداروں سے زیادہ فضول خرچ ہوا کرتے ہیں، کیونکہ امیروں کو پروردگار عالم نے جو عطا کیا ہے وہ اسی میں سے خرچ کرتے ہیں، لیکن جو غریب ہوتے ہیں جو پروردگار عالم نے انہیں عطا نہیں کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کر لیتے ہیں. لہذا سامعین محترم، اسراف و گناہ کہ جس کی شریعت نے ممانعت کی ہے. اب آئیے 2-3 چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہے. دیکھیے، ایک ہے اسراف، اس سے بھی شریعت نے منع کیا ہے. مولانا صاحب اگر خرچ نہ کرے تو کیا انسان اپنے پاس سب کچھ بچا لے؟ اس کا بھی منع کیا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں بخل. صحیح ہے. ایک ہے بخیل، یعنی جو جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں کنجوس انسان، ٹھیک ہے، جو سارا کچھ بچا رہا ہے اور اپنا ہاتھ بالکل ہی روک لیا. ایک ہے اسراف، جو سب کچھ خرچ کر رہا ہے، جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ زیادہ خرچ کر رہا ہے، اسے کہتے ہیں فضول خرچ ہونا یا اسراف کرنا. ٹھیک ہے. ایک درمیان کا رستہ ہے، وہ ہے اعتدال کا رستہ. انسان کو اس لائن پر رہنا ہے، اس بارڈر پر رہنا ہے. صحیح ہے. اگر پہلے چلا گیا تو یہ بخل میں چلا جائے گا، زیادہ چلا گیا تو اسراف میں چلا جائے گا. انسان کو درمیان میں رہنا ہے. بلکہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا نے جو اپنا خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا جا چکا ہے، خطبہ حمام، نہج البلاغہ کا ایک خطبہ جس میں مولا نے صاحبان تقویٰ کی صفتیں بیان کی کہ متقی ہوتا کون ہے اور اس میں کیا کیا صفتیں ہونی چاہیے. 110 صفتیں مولا نے بیان کی اور حمام نے مولا سے تقاضا کیا تھا کہ مولا صفتیں بیان فرمائے. مولا نے اسے ابتداء منع کیا. حمام مت پوچھو، بس فقط اللہ سے ڈرو اور اچھے کام کیا کرو. نہیں مولا تسلی نہیں ہوئی، آپ بیان کیجیے. مولا نے 110 صفتیں بیان فرمائی اور اثر یہ ہوا کہ حمام گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی. مولا نے کہا متقیوں پر ہماری نصیحتوں کا ایسا ہی اثر ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں مولا نے جو صفتیں بیان کی، اس میں جو دوسری صفت بیان کی مولا نے، وہ کیا تھی؟ وہ ملبسہم الاقتصاد. فرمائے جو متقی ہوتا ہے ان کا لباس یا ان کا چال چلن ان کا درمیانہ ہوتا ہے. اقتصاد نکلے قصد سے، یعنی درمیانہ، یہ بارڈر لائن پر رہتے ہیں، نہ بخل کرتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بخل کے حوالے سے بھی ایک آپ کے سامنے روایت بیان کر دوں کہ کتنی مذمت آئی ہے کہ چوتھے امام نے اپنے بیٹے یعنی 5ویں امام سے بیان فرمایا کہ بیٹا جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کچھ باتوں کی نصیحت کی تھی. اس میں ایک نصیحت کی، وہ کیا؟ یا بنیا خمسۃ لا تصاحبہم ولا ترافقہم فی الطریق ولا تحادثہم. فرمایا اے میرے بیٹے، اے میرے لال، دیکھو خبردار 5 ایسے افراد ہیں جن سے کبھی تم دوستی مت کرنا. لا تصاحبہم، صحیح ہے، ان سے دوستی نہ کرنا، ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا، انہیں صحابی مت بنانا. صحیح ہے. ولا ترافقہم فی الطریق، فرمایا دیکھو خبردار ان کے ساتھ سفر مت کرنا.
ولا تحادثکم، اور خبردار ان سے بات بھی مت کرنا. اچھا دیکھیے یہ بات کرنے کا جو منع کیا جا رہا ہے یہ شرعی طور پر حرام نہیں ہے، بلکہ مذمت سمجھانے کے لیے جو 5 چیزیں بیان کی جا رہی ہے اس کے لیے بیان کیا گیا کہ ان 5 سے نہ دوستی کرنا، نہ سفر کرنا، نہ گفتگو کرنا. 5ویں امام نے پوچھ لیا بابا جان وہ 5 کون سے بیان فرمائے؟ فرمایا سب سے پہلے فاجر، ایک ایسا شخص جو گنہگار ہے، جو بدکار ہے. فرمایا اس کی دوستی کبھی بھی مت اپنانا. وجہ کیا ہے؟ فرمایا اگر اس کے ساتھ دوستی کرو گے وہ تمہیں اپنے جیسا بنا دے گا. صحیح. اگر خراب گیدرنگ ہوگی، بہت ساری ہم مثالیں سنتے ہیں، بہت سارے واقعات سنتے ہیں. بالفرض انسان بڑا اچھا تھا لیکن اس کی گیدرنگ نے اسے بگاڑ دیا، اس کی صحبت نے اسے خراب کر دیا. لہذا خبردار فاجر سے دوستی مت کرنا، کیونکہ فاجر تمہیں اپنے ساتھ رکھ کر اپنے جیسا بنا دے گا. دوسرا فرد احمق. فرمایا احمق سے دوستی مت کرنا. کیوں؟ فرمایا احمق سے اس لیے دوستی مت کرنا کیونکہ وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا، کیونکہ دوست ہے تمہارا، لہذا وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن تمہیں نقصان پہنچا دے گا. اسے دوستی مت کرنا. کیا مطلب؟ ایک مثال دے دیتا ہوں. بالفرض یہ مثال پہلے دے چکا ہوں میں. آپ بالفرض کہیں پر آرام کر رہے ہیں، صحیح، اور آپ لیٹے ہوئے ہیں آرام کی غرض سے. دوست آپ کا ہے لیکن وہ بالفرض احمق ہے اور اس نے دیکھا آپ کے ناک پر مکھی بیٹھی ہوئی ہے. اب وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے کہ اس کو نیند میں یہ مکھی تنگ کر رہی ہے، صحیح ہے، تو اب اس مکھی کو ہٹا دیا جائے. اس نے ڈنڈا اٹھایا اور آپ کی ناک پر ڈنڈا مار دیا. صحیح ہے. مکھی کا تو کچھ نہیں بگڑا لیکن آپ کی ناک کا ضرور بگڑ گیا. صحیح ہے. اور وہ ناک زخمی ہو گئی. تو اب احمق ہے، دوست ہے، فائدہ پہنچانا چاہتا ہے لیکن مولا نے کہا خبردار اس سے دوستی مت کرنا. فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا. ٹھیک ہے، 2 ہو گئے. ایک ہو گیا فاجر، اس کی صحبت مت اختیار کرنا کیونکہ وہ اپنے جیسا بنا دے گا. دوسرا بیان کیا احمق، وہ فائدہ پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان کر دے گا. تیسرا بیان فرمایا کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، جس کی عادت ہے جھوٹ بولنا، اس کی دوستی مت کرنا. کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ کذاب شراب کی مانند ہے. شراب کسے کہتے ہیں اردو زبان میں؟ یعنی شدید گرمی پڑ رہی ہو، ایک ریگستان ہو، ایک ریتیلا علاقہ ہو، وہاں پر دور سے جب ریت چمکتی ہے تو انسان دور سے محسوس کرتا ہے کہ یہ پانی پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو ہم واقعہ سنتے ہیں جناب حاضرہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کی طرف دوڑ رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پانی پڑا ہوا ہے لیکن در حقیقت جب قریب جاتے ہیں تو پانی ہوتا نہیں ہے. مولانا نے فرمایا یہ جھوٹا شراب کی مانند ہے. کیا مطلب؟ فرمایا وَيُقَرِّبُكَ لَكَ الْبَعِيدَ وَيُبَعِّدُ لَكَ الْقَرِيبَ. فرمایا یہ قریب کو تمہارے لیے دور کر دے گا، دور کو قریب کر دے گا. قریب والی چیزوں کو تمہارے سے جو ہے وہ بہت دور کر کے بتائے گا اور دور والی چیزوں کو قریب کر کے بتائے گا. اس کی دوستی مت اپنانا. چوتھا شخص فرمایا بخیل. فرمایا بخیل کی دوستی مت اپنانا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر تمہیں یہ ایک لقمہ بھی بیچ سکتا ہے. صحیح. جو بخیل انسان ہوگا وہ تمہیں ایک لقمہ بھی بیچے گا ضرورت کے وقت. بالفرض آپ کی کوئی پریشانی ہو گئی، آپ کا جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی عزیز ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا، آپ کو شدید ضرورت ہے پیسوں کی، صحیح ہے، وہ اس وقت بھی اس کا فائدہ اٹھائے گا. صحیح کہ جو ہے وہ اسے کسی طریقے سے فائدہ ہوتا ہے، ایک لقمہ بھی ضرورت پڑنے وقت بیچے گا آپ کو. اور 5واں مولانا نے فرمایا ولا قاطع لرحم. فرمایا خبردار قاطع رحم سے، جو رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دیتا ہے، اس سے دوستی مت کرنا. کیوں؟ فرمایا کیونکہ میرے لال میں نے اسے کتاب خدا میں 3 جگہ ملعون پایا. جو قاطع رحم ہے اس پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ پروردگار عالم نے 3 مقامات پر لعنت کی. ٹھیک ہے، تو خیر یہ روایت آپ کے سامنے بیان کی کہ مولا نے بیان فرمایا کہ بخیل وہ شخص ہے جس کی دوستی کو مت اپنانا، ضرورت کے وقت تمہیں ایک لقمہ بھی بیچے گا. صحیح ہے. تو ایک ہو گیا اسراف. شریعت نے اسراف سے بھی منع کیا کہ حد سے زیادہ تجاوز نہ کرنا، حد سے زیادہ آگے نہ بڑھنا. بخل سے بھی منع کیا، بخیل مت ہو جانا، اپنے ہاتھ کو مکمل نہ روک لینا. بلکہ میں آپ کے سامنے ایک روایت بیان کروں. چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام سے پوچھا گیا، غالباً چھٹے امام سے یہ روایت ہے، امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ درمیانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو مولا نے بیان فرمایا وہ عمل بس عمل اقتصاد، یہ درمیانی راہ کیا ہوتی ہے؟ تو مولا نے اس وقت لفظی جواب نہیں دیا بلکہ مولا نے عملی طریقہ کر کے بتایا. مولا نے اپنی مٹھی میں ایک ہاتھ کو اٹھایا اور مولا نے کہا کہ یہ میں نے مٹھی کو مکمل طور پر بند کر لیا ہے، کیا اس میں سے ایک ریت کا بھی ذرہ گرا؟ کہا مولا نہیں. مولا نے کہا یہ ہے بخل. صحیح، ہاتھ بالکل روک لیا، جو کچھ ہاتھ میں ہے وہ بند کر لیا. ٹھیک ہے، ہاتھ سے باہر نہیں گرا. اس کے بعد مولا نے پوری مٹھی کو کھول دیا اور کہا کہ سب کچھ گر گیا. مولا نے کہا یہ ہے اسراف. صحیح ہے، جتنا پروردگار عالم نے عطا کیا ہے اس سے زیادہ خرچ کر دیا، حد سے تجاوز کر گئے. اتنا خرچ کرنا نہیں چاہیے تھا. پروردگار عالم نے دوسری ذمہ داریاں بھی لگائی تھی، اس کو بھی دیکھنا تھا، لیکن سارا خرچ کر دیا. اور پھر مولانا نے دوبارہ ریت اٹھائی اور اس کے بعد مولانا نے اپنی کچھ انگلیوں کو کھولا. اب ریت آہستہ آہستہ گرنے لگی. مولانا نے کہا یہ ہے درمیانی راہ. صحیح ہے، نہ بخل ہو رہا ہے، نہ اسراف ہو رہا ہے، انسان نہ کنجوسی کر رہا ہے، نہ حد سے تجاوز کر رہا ہے. اسی کا شریعت نے حکم کیا. ٹھیک ہے، نہ مکمل ہاتھ روکو، نہ مکمل ہاتھ کھول دو، بلکہ اپنے حساب سے جو ہے وہ خرچ کرو. اچھا، یہ جو میں نے اسراف کا بیان کیا، دیکھیے یاد رکھیے گا، اسراف ہر شخص کے لحاظ سے مختلف ہوگا.
صحیح ہے. ہو سکتا ہے یہ اسراف زمانے کے لحاظ سے بھی تبدیل ہو جائے, شخص کے لحاظ سے بھی تبدیل ہو جائے, حالت کے لحاظ سے بھی تبدیل ہو جائے. جوانی میں ہو سکتا ہے ایک چیز آپ کے استعمال میں ہو وہ اسراف میں نہ آئے, بڑھاپے میں اسراف میں آ جائے. ایک زمانے میں جو ہے وہ اسراف میں نہ آتی ہو, دوسرے زمانے میں اسراف میں آ جائے. بالفرض قحط سالی کے زمانے میں وہ اسراف میں آ جائے, لیکن جب قحط سالی نہ ہو تو وہ اسراف میں نہ آتا ہو. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ایک جو ہے وہ بالفرض غریب انسان ہے, اس کے لیے وہ اسراف ہو, امیر کے لیے اسراف نہ ہو. ٹھیک ہے. ایک شخص ہے اس کی سیلری ہے $500, تو اس کے لیے بالفرض جو ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی میں 5 کھانے کرنا ہو سکتا ہے یہ اسراف ہو, لیکن ایک شخص ہے جس کی سیلری $5000 ہے تو اس کے لیے یہ اسراف نہیں ہوگا. صحیح ہے. تو اسراف ہر شخص کے لحاظ سے تبدیل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. ہر شخص کے لحاظ سے یہ بدل سکتا ہے, پیمانہ بدل سکتا ہے, معیار بدل سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسراف سے بھی منع کیا, بخل سے بھی منع کیا, درمیانی راہ اختیار کرنے کا کہا. اسی درمیانی راہ کو اصطلاح میں قناعت کہا جاتا ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھی مل کر بآواز بلند, اللهم صل على محمد وآل محمد. بس ایک دو روایتیں جلدی سن لیجیے اس قناعت پر کہ یہ قناعت ہے کیا. قناعت آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ پروردگار عالم نے عطا کیا اس پر راضی رہنا, اس کو کہتے ہیں قناعت. مولا کا فرمان ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم میانہ روی اختیار کر لو تو کبھی بھی مفلس نہیں ہوگے, کبھی بھی غریب نہیں ہوگے. اگر تم نے قناعت سے کام لے لیا, جو پروردگار عالم نے عطا کیا اسی پر رہے, کبھی مفلس نہیں ہوگے, کبھی بھی تمہیں غربت نہیں دیکھنا پڑے گی اگر تم نے قناعت کو اختیار کر لیا. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللهم صل على محمد وآل محمد. عالم اسلام کی چوتھی خلافت کا دور ہے. مولا خلیفۃ المسلمین ہے. مولا ایک مقام سے گزر رہے تھے, ایک قصاب نے مولا کو دیکھا, گوشت فروخت کر رہا تھا, مولا کو دیکھا. اب آپ جانتے ہیں خلیفہ وقت جا رہے ہیں تو کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ قریب ہونے کے لیے ان کو کچھ چیزیں دے دیا کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ان سے تعلقات بہتر ہو جائے. تو امیر المومنین سے کہنے لگا کہ مولا یہ گوشت مجھ سے خرید لیجیے, آپ کو سستے داموں میں فروخت کر دوں گا. مولا نے کہا کہ مجھے نہیں خریدنا کیونکہ ابھی میرے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ خلیفۃ المسلمین. کہا ابھی میرے پاس فی الحال پیسے نہیں ہیں. کہا کہ مولا جلدی کس کو, لے جائیے, بعد میں پیسے لے لیجیے گا اور میں صبر کر لوں گا. مولا نے کہا اس سے بہتر کہ تو صبر کر لے, میں اپنے پیٹ سے نہ کہوں کہ وہ صبر کر لے. صحیح ہے. بہتر نہیں کہ اپنے شکم سے کہہ دوں کہ وہ صبر کر لے اور آج گوشت نہ کھائے, جب پیسے ہوں گے جب کھا لوں گا. صحیح ہے. قناعت جو پروردگار نے عطا کیا اس پر گزارا. ایک اور لطیف روایت سن لیجیے. جناب سلمان اور جناب ابو ذر, ایک ہے ایمان کے 90 درجے پر, ایک ہے ایمان کے 10ویں درجے پر. جناب سلمان نے دعوت کی ہے جناب ابو ذر کی, اور جناب ابو ذر کو اپنے گھر پر مدعو کیا, بلایا, دسترخوان سجایا. اور دسترخوان پر کیا رکھا کھانے میں جناب سلمان نے؟ ایک روٹی, سوکھی روٹی اور کچھ نمک. نہیں بلکہ پہلے ابتدا میں سوکھی روٹی ہی رکھی جناب ابو ذر کے سامنے. جب جناب ابو ذر بیٹھے دسترخوان پر فقط سوکھی روٹی تھی. اب دیکھیے مولا کے اصحاب ہے نا, زمانہ ہے مفلسی کا. ہماری طرح تو نہیں کہ بالفرض جو ہے وہ اتنے کھانے چاہیے اور جو ہے وہ بعد میں باتیں بننے لگے یہ دعوت میں نہیں تھا وہ دعوت میں کمی تھی. اس 90 درجے اور 10ویں درجے کے صحابی تھے, لہٰذا دسترخوان لگا تو فقط سوکھی روٹی سامنے پڑی ہوئی. جناب ابو ذر نے ایک جملہ کہہ دیا, کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اس روٹی کے ساتھ نمک مل جاتا. جناب سلمان نے کہا ٹھہرو ابو ذر. اٹھے اور جناب سلمان گھر سے باہر نکلے اور نمک لینے کے لیے چلے گئے, اور ایک گھر سے جا کر اپنے کسی برتن کو گروی رکھوایا اور نمک لے کر آ گئے, اور پھر جناب ابو ذر کے سامنے رکھا, کہا بسم اللہ. اب دونوں نے وہ روٹی اور نمک کھایا. جب نمک کھایا اور جب کھا چکے اور دعوت مکمل ہوئی تو جناب ابو ذر نے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی جناب سلمان کے لیے, اور پھر آخر میں دعا کی, پروردگار عالم تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں قناعت کرنے والا بنایا. صحیح. جیسے یہ کہا تو فوراً جناب سلمان نے کہا تاکہ ابو ذر یہ مت کہو کہ قناعت کرنے والا بنایا, اگر تم قناعت کر لیتے تو ابھی مجھے اپنا برتن گروی رکھا کر نمک لانا نہیں پڑتا. ایک دعا صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللهم صل على محمد وآل محمد. بس سامعین محترم, آج کی گفتگو ہماری اسراف پر ہوئی. شریعت نے اسراف کرنے کا بھی منع کیا, حد سے تجاوز کرنے کا بھی منع کیا, بخل کا بھی منع کیا, درمیانی راہ ہمیں اختیار کرنے کا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل مخلوق وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وهو بكل شیء بصیر.
أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد، وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين، وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين، وفاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين، والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين، وعلي بن الحسين زين العابدين، ومحمد بن علي الباقر علم الأولين والآخرين، وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين، وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين، وعلي بن موسى الرضا من عترة بررة المتقين، ومحمد بن علي الجواد ولي المؤمنين، وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين، والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين، والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلقك المعدي النبي، ووارث علم الماضيين من الوصيين الذي ببقائه بقيت الدنيا، وبيمنه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. وعجل لنا اللهم ظهورا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لي أبواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع، إني إليك من الراغبين، وأتممني إن أعمك إنك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في أداء فرض الجمعات والحج والزيارات والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، والسلام عليه وعليهم أجمعين. اللهم صل على